السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنقرئک فلا تنسى، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو شاق عليه له أجران، رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم صدر محترم، علماء عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی قرآن کی اس مقدس اور مبارک مجلس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق مرحمت فرمائی، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اللہ سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہی بطور تبریک اور تبرک کے، سنقرئک فلا تنسى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے قرآن پاک کی تلاوت کروائیں گے، آپ سے قرآن پڑھوائیں گے، فلا تنسى، اور آپ نہیں بھولیں گے۔ اور حدیث پاک بخاری شریف کی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا، قواعد اور تجوید کی صحت کی رعایت کے ساتھ پڑھنے والا شخص، یہ نیک، صالح، سفید فرشتوں کے ساتھ، معزز فرشتوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اور وہ شخص جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے، پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور اس کو پڑھنا دقت کرتا ہے، اس پر شاق اور مشکل گزرتا ہے، تو بھی اسے اللہ پاک 2 اجر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کا مصداق بھی الحمدللہ ہم سب کو بنایا، اور حدیث پاک کا مصداق بھی ضرور ہم اس میں شامل ہے، الحمدللہ۔ یہ مسابقۃ القرآن الکریم، مسابقہ ہم جانتے ہیں کہ مسابقہ کسے کہتے ہیں۔ مسابقے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے بڑھ جانا۔ اب مسابقہ قرآن کریم کے اندر ہے تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں، قراءت میں، اس کے مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ دنیا میں کئی طرح کے مسابقے اور مقابلے ہوتے رہے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، اور آج کل بھی بیہودہ قسم کے مقابلے ہوتے ہیں۔ کہیں پر التحریش بین البہائم والا مقابلہ ہوتا ہے، جانوروں کے درمیان لڑنے کا مقابلہ، کہیں پر انسانوں کے درمیان ملاکمہ اور لڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے، کشتی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے گھٹیا قسم کے مقابلے اور مسابقے ہیں، لیکن وہ سب فضول اور بیکار ہیں، اس لیے کہ اس میں حرام کاریاں ہوتی ہے، محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے۔ لیکن جو مسابقے کی توفیق اللہ پاک نے ہم کو، ہمارے ادارے کو، ہمارے جامعہ کو دی، یہ ہے اصل مسابقہ، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اور مسابقے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ یہ صیغہ مشترک ہوتا ہے، اشتراک اس میں ہوتا ہے۔ خاصیت اس کی یہ ہے کہ ایک سے زیادہ مساہم ہو۔ اگر کسی جگہ ایک ہی مساہم ہو، وہ خود ہی پڑھے، خود ہی سبحان اللہ کہے، خود ہی ماشاء اللہ کہے، تو اس کو مسابقہ نہیں کہیں گے۔ تو ہمارے یہاں پر پورے صوبے سے اتنے سارے مساہمین جمع ہوئے ہیں اس مسابقے کی خاطر اور مسابقہ قرآن کی خاطر۔ تو اس مسابقے کی تاریخ جو ہمارے ہندوستان میں منعقد ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے؟ آپ علیہ السلام کے زمانے سے کیا تاریخ ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرح سے آپ نے مسابقے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن کریم کی قراءت اور تلاوت اور سورتوں کو حفظ کرنے میں بظاہر جس طرح سے
مسابقہ آج ہم کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہوا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے اور آپ کی تشجیع اور آپ کی ترغیبات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے گویا کہ مسابقہ اپنے صحابہ کے درمیان کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ یوسف کی تلاوت سنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو داد تحسین پیش کی اور فرمایا احسنت، کہ آپ نے بہت عمدہ تلاوت کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں پر بھی ہم احسنت و علی اس سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے مساہمین طلباء تلاوت کریں گے اور حکم حضرات کی طرف سے اور ہم سب سامعین کی طرف سے احسنت کا گویا کہ ہم قولی اعتبار سے اور فعلی اعتبار سے ان کو ہم داد تحسین دیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کے اندر بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن جب امیر لشکر بنانے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی جو عمر میں چھوٹے تھے، صغار میں سے تھے، لیکن آپ نے پوچھا کہ سورہ بقرہ کسے یاد ہے؟ انہوں نے ہاتھ اوپر کیا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امیر لشکر تم ہو۔ وہاں پر کبار کو نہیں دیکھا گیا بلکہ صغار کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کہ ان کو سورہ بقرہ جو سب سے بڑی سورت ہے وہ یاد تھی۔ پتہ چلا کہ یہ ایک طرح کا مسابقہ تھا تاکہ دوسروں کو ترغیب ملے اور دوسروں کو حوصلہ ملے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، آپ نے ان کو تلاوت سنائی تو آپ نے ان کو داد تحسین پیش کی۔ آپ نے فرمایا لیہنک العلم یا ابا المنذر، آپ کی کنیت ابو المنذر تھی، فرمایا اے ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو۔ تو ہمیں بھی اپنے ان مساہمین کو انہی دعاؤں سے نوازنا چاہیے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے لیے دی ہے۔ بہرحال ہمارے ہندوستان کے اندر اس مسابقے کی کیا تاریخ ہے اور جامعہ اکل قوا کس وقت سے یہ مسابقات منعقد کروا رہا ہے؟ دراصل 1989 کی بات ہے۔ حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم العالیہ حرمین شریفین کے سفر پر تھے اور حرم شریف کی تلاوت کون سننا نہیں چاہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ائمہ حرمین کی تلاوت ایسے ہی انسان کو متاثر کرتی ہے، تو میرے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہمارے مدرسے کے طلباء، ہمارے مدارس کے طلباء بھی حرمین کے اماموں کی طرح قرآن پاک کی تلاوت کریں، جس کے اندر حلاوت ہوتی ہے، چاشنی ہوتی ہے، تزئین صوت ہے، حسن صوت ہے، لہجہ عمدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں دل میں سوچ رہا تھا، پھر اسی دن ایک صاحب نے آ کر یہ خوشخبری دی مکہ المکرمہ کے اندر کہ مکہ المکرمہ کے ایک ہوٹل میں رابطہ عالم اسلامی کی جانب سے کل عالم یعنی عالمی طور پر ایک مسابقہ ہو رہا ہے جس میں پوری دنیا کے حفاظ کرام نے، قراء کرام نے شرکت کی ہے، تو آپ وہاں پر چلیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو خوش ہو گیا اس لیے کہ میرے دل میں پہلے سے احساس تھا، چنانچہ آپ اس ہوٹل کے اندر تشریف لے کر گئے اور اس کے بعد میں وہاں پر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کا خوبصورت سما بندھا ہوا دیکھا، پھر اس کے بعد میں وہاں کے ذمہ داروں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، پھر آپ نے اپنے جامعہ کا تعارف کروایا۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اگلے سال جب سعودی کے اندر عالمی مسابقہ ہوا تو الحمدللہ جامعہ اکل قوا سے دو طلباء نے اس عالمی مسابقے کے اندر الحمدللہ شرکت کی، اور پھر یہاں سے جامعہ اکل قوا کے ذریعے مسابقوں کا آغاز ہوا۔ اس کو پہلے صوبائی طور پر انجام دیا گیا، پھر اس کے بعد میں اسے پورے ہندوستان کے اندر انجام دینے کی کوشش کی گئی۔ 1998 میں جب دوسرا کل ہند مسابقہ ہوا تو اس میں مالیگاؤں کے معہد ملت کے شیخ حنیف ملی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرکت فرمائی، تو ایک صاحب نے ان سے انٹرویو لیا کہ آپ کو مسابقہ کیسے لگا، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ چونکہ اکل قوا کی سن تاسیس 1980-81 ہے،
تو انہوں نے کہا کہ مالیگاؤں شہر کے اندر جو مسجدوں اور میناروں کا شہر ہے، مہاراشٹر کا بہت مشہور شہر ہے، وہاں پر تقریباً 8 لاکھ کی آبادی ہے۔ اس شہر کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا تو مجھے بے چینی ہوتی، کسی مسجد میں کسی حافظ کے پیچھے تراویح پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور دل نہیں کرتا تھا کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے، اس لیے کہ سب جاہلیت والے انداز میں بغیر کسی تجوید کی رعایت کے، بغیر قواعد کی رعایت کے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور مجہول لہجوں میں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن جب سے جامعہ اکل کوہ میں رئیس محترم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی نے مسابقات کی بنیاد ڈالی اور اس کا آغاز ہوا، اور پھر وہاں سے حفاظ بن کر اور علماء بن کر جب فارغین وہاں سے نکلے، اس میں بہت بڑی تعداد مالیگاؤں کی بھی تھی، مالیگاؤں کے طلبہ کی تھی۔ جب وہ لوگ وہاں سے رمضان المبارک کے اندر کسی مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے آتے تو پورے مالیگاؤں کے جو شوقین حضرات تھے، جن کو تلاوت قرآن سننے کا شوق تھا، تو وہ ان مسجدوں میں جایا کرتے تھے جن مسجدوں کے اندر یا تو اکل کوہ کا پڑھا ہوا کوئی حافظ تراویح پڑھا رہا ہوتا تھا، یا پھر جامعہ ڈابل گجرات کا کوئی حافظ قرآن وہاں تراویح پڑھا رہا ہوتا تھا۔ تو وہ حضرت کہتے ہیں کہ یہ مہاراشٹر اور ہندوستان کے اندر مسابقات کا یہ جو تجدیدی کارنامہ ہے، یہ حضرت رئیس جامعہ کے نام اس کا سہرا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم العالیہ سے بہت بڑی خدمت یہ لی ہے، ورنہ مسابقے تو بہت ساری جگہوں پر ہوتے تھے، لیکن آج اس کی کامیابی ہمارے سامنے ہے کہ کئی سارے صوبوں کے اندر یہ مسابقات منعقد ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں پر بھی یہ مسابقہ منعقد ہو رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت کامیابی کے ساتھ میں یہ مسابقہ انشاءاللہ اپنے تکمیل کو پہنچے گا، اور بہت ہی تحسین کے ساتھ اور بہت ہی ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں انشاءاللہ ہمارے مساہمین یہاں سے جائیں گے۔ مسابقات سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، مسابقات سے ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ ملتا ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دور قرآن پاک کا کروایا، گویا کہ مسابقات کے ذریعے سے قرآن پاک کا ہمارا دور ہوگا، اور ہم آیت کریمہ پر گویا کہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ سے قرآن پڑھائیں گے، پڑھوائیں گے اور آپ کو بھولیں گے نہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو، مسابقے کو کامیاب فرمائے، اور ہمارے یہاں کے جو شیخ الجامعہ ہے، جو ہمارے صدر محترم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ اور آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم جتنے بھی طلباء مساہمین جتنا بھی قرآن پاک، حدیث، جتنی بھی چیزیں پڑھیں گے، ہمارے جو اس جامعہ کے بانی محترم جن کی مزار مبارک یہاں پر ہے، ان کے لیے یہ سارے ثواب ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ صدقہ جاریہ ہمارے